السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ دو کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، ایک عمران خان کا چل رہا ہے اور ایک نواز شریف کا چل رہا ہے۔ نواز شریف کا کیس کدھر کو جا رہا ہے، اگر آپ کی نظر سے آج کے اخبارات گزرے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا کیس کدھر کو جا رہا ہے۔ کل میں نے ایسے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن آج کے اخبارات کے صرف ہیڈ لائنز دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مثلا دنیا ٹی وی کے دنیا اخبار کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ فرد جرم صحیح عائد ہوئی، نہ نیب کو شواہد کا پتہ ہے۔ یہ کہا ہے چیف جسٹس نے نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس کہ فرد جرم صحیح عائد ہوئی، نہ نیب کو شواہد کا پتہ ہے، یعنی فرد جرم ہی صحیح عائد نہیں ہوئی، چیف جسٹس سب کہہ رہے ہیں، تو کیس میں پیچھے کیا رہ گیا؟ جنگ اخبار کہہ رہا ہے، جنگ اخبار کی شہ سرخی ہے کہ ایون فیلڈ چارج صحیح فریم نہیں ہوا، نواز شریف کے خلاف نیب کو شواہد کا بھی پتہ نہیں تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ یہ جنگ کی ہیڈ لائن ہے۔ اسی طرح 92 نے جو لگائی ہوئی ہے، 92 نے ویسے تو خیر دوسری ہیڈ لائنز لگائی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے ہاں وہ یہ ہے کہ ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنسز نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پیش، چارج صحیح فریم ہوا، نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں، چیف جسٹس۔ تو یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ریمارکس چیف جسٹس کے، تمام اخبارات نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ ڈان بھی کہہ رہا ہے کہ لوپ ہولز پوائنٹڈ آؤٹ ان ایون فیلڈ ریفرنسز، چیف جسٹس نے لوپ ہولز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ تو تمام بڑے اخبارات جو ہیں وہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس نواز شریف کے کیس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور سبھی نے اسی خبر کو پک کیا ہے جو ریمارکس میں سے نکلی ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس میں سے، اور ریمارکس ہیں کہ نیب کو شواہد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور فرد جرم بھی صحیح عائد نہیں ہوئی، چارج بھی صحیح فریم نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کل بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ نیب کا پھر کام کیا ہے، کہ اگر اس وقت کی نیب نے چارج ہی صحیح فریم نہیں کیا، اور آج کی نیب کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب آج کی نیب ڈیفرنٹ ایک موقف لے رہی ہے، اور آج کی جو نیب ہے اس کا جو پوائنٹ آف ویو آج عمران خان کے بارے میں ہے، القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں، ہو سکتا ہے کل کو حالات بدلیں تو نیب کہے کہ نہیں اس وقت چارج فریم صحیح نہیں ہوا تھا۔ تو یہ مذاق ہے، بیسیکلی یہ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے نیب کا ادارہ، تو بالکل ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، اور یہ صرف لوگوں کی گردن مروڑنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف عام ٹوسٹنگ کے لیے ایک ادارہ بن کے رہ گیا ہے۔ اس کا مقصد کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے، اس کا مقصد احتساب نہیں ہے، اس کا مقصد صرف عام ٹوسٹنگ ہے کہ جو پسند نہیں ہے اس کی بازو مروڑ دو، اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں، جب وہ پسند ہو جائے، جب پسند آ جائے تو اس کے بارے میں سارے کیسز واپس لے لو۔ تو آپ کے اور میرے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ان اداروں کو، سفید ہاتھیوں کو پالا جا رہا ہے، اور کام ان کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کی گردنیں اور بازو مروڑے جائیں، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ نیب سے پھر کوئی پوچھے، نیب کا بھی تو کوئی احتساب کرے نا کہ بھئی آپ نے پھر کیسے چارج فریم کر دیا تھا، ایک شخص کو کیوں سزا دی تھی اگر نواز شریف گلٹی نہیں تھے، نواز شریف معصوم تھے، تو اس وقت یہ کیسے ہو گیا؟ اور آج جو ہے وہ بالکل ہی کہانی بدل گئی ہے۔ عمران خان کے جو کیس چل رہا ہے سائفر کے حوالے سے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے آج فیصلہ سنایا، اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہی ہوگا۔ اب جیل ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحبہ نے، جسٹس عمر رفت نے، اور ان کے عمران خان کی فرد جرم کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اگر کرنا ہے تو پھر وہ کنڈیشنل ہوگا، مشروط ہوگا، یعنی وہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ تو آج جو عدالت میں رپورٹیں پیش کی گئی ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ٹرائل جیل میں ہوگا لیکن اوپن ہوگا۔ اوپن ہونے کا کیا مطلب ہے کہ میڈیا وہاں پر موجود ہوگا، عام لوگ آ سکیں گے جو کہ نہیں جا سکیں گے، اوبویسلی میڈیا موجود ہوگا، مطلب یہ کہ 8-10 لوگوں کی ایک فہرست دے دی جائے گی، وہ میڈیا موجود ہوگا، اور 5 فیملی ممبران موجود ہوں گے، تو یہ اوپن کورٹ ہیئرنگ ہوگی، اور یہاں پر جو ہے وہ میڈیا کے چند نمائندوں کو اب اجازت ہوگی کہ وہ جا کے اس کا ٹرائل کر سکیں، ٹرائل کو کور کر سکیں۔ تو اب جو جیل کے اندر ٹرائل ہے یہ ان اکارڈنس ود دی لا ہو جائے گا، اور وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے نے جو اعتراض اٹھایا تھا کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو اوپن ٹرائل ہوگا، تو یہ اب اس کی کنڈیشن کو پورا کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ ہوا تھا، فیصلہ آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی اب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کا سائفر کیس چلے گا، تو میں نے اسی وقت آپ سے کہا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو صرف لا کے اکارڈنس کیا جائے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کرنے کا کہ 1-2 سماعتیں کر کے واپس اس کی جو کنڈیشن ہے اس کو پورا کیا جائے، پورا کر کے واپس لے جایا جائے۔
جیل میں دوبارہ، اور وہی ہو گیا ہے۔ اب اگلی سماعت جو یکم کو ہونی ہے وہ جیل کے اندر ہوگی، جمعے کو سماعت ہوگی، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ اب دوبارہ سے فرد جرم عائد ہوگی، پھر سے ٹرائل شروع ہوگا۔ یہ اب ہونے جا رہا ہے دوبارہ جی۔ تو 2-3 سماعتیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں آپ سمجھیں کہ بس اضافی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، 2 سماعتیں، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ چلا گیا ہے کیس دوبارہ جیل میں۔ اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ نہیں بلکہ افسوسناک کیا بڑا حیران کن سا کیس ہے، جس میں خاور مانیکا آئے ہوئے ہیں عدالت کے پاس، اور عدالت میں آ کر انہوں نے کہا ہے کہ جی میری بیوی کے تعلقات تھے عمران خان کے ساتھ، میری بیوی بشریٰ بی بی اور عمران خان کے تعلقات، جو میری سابقہ بیوی کے تعلقات عمران خان کے ساتھ تھے۔ اس میں اب انہوں نے 3 گواہ پیش کیے تھے۔ ان گواہوں نے کیا ہے؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ خاور مانیکا کے گواہ کریں گے کیا، یہ میں نے ہیڈ لائن دی تھی، تھمب نیل پہ لکھا تھا کہ خاور مانیکا کے گواہ کریں گے کیا، اور یہی سوال میرا ابھی بھی ہے۔ اور آج انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ تو کیا ریکارڈ کرایا؟ مفتی سعید آئے اور انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا، اون چودھری نے بیان ریکارڈ کرایا، اور خبر یہ ہے کہ دونوں نے نکاح کو غیر شرعی غیر قانونی قرار دیا ہے۔ یہ آج خبر چھپی ہوئی ہے کہ مفتی سعید اور اون چودھری نے بیان ریکارڈ کرائے، دونوں نے نکاح کو غیر شرعی غیر قانونی قرار دیا۔ اور بھائی مفتی سعید کا کیا کام ہے غیر قانونی قرار دینا نکاح کو، اور اون چودھری کا کیا کام ہے کہ غیر شرعی قرار دیں نکاح کو؟ اچھا، مفتی سعید صاحب نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا کہ 1 جنوری اچھا بیان سنیے گا، اور بیان میں سے ڈھونڈیے گا کہ ہوا کیا، نکلا کیا ہے، اس بیان میں سے نکلا کیا ہے، کون سا ایسی چیز نکلی ہے جس سے عمران خان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ مفتی سعید کہتے ہیں 1 جنوری 2018 کو عمران خان کے کہنے پر لاہور جا کر نکاح پڑھوایا، عمران خان نے رابطہ کیا تھا کہ 1 جنوری 2018 کو نکاح پڑھانا ہے۔ میں لاہور گیا، خود کو بشریٰ بی بی کی بہن ظاہر کرنے والی خاتون نے بتایا کہ نکاح کے تمام شرعی لوازمات پورے ہیں۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ نے کیا ڈائریکٹ بشریٰ بی بی سے نہیں پوچھا تھا کہ شرعی لوازمات پورے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں خواتین سے نہیں پوچھا جاتا، یہ انہوں نے کہا۔ یاد رکھیے گا، یہ جملہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اس کا بالکل ایک مختلف بیان بھی آیا جو اسے ٹکراتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی خود کو بشریٰ بی بی بہن ظاہر کرنے والی، یعنی ان کا اشارہ شاید فرح بی بی کی طرف ہوگا، فرح گوگی کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ خود کو بشریٰ بی بی کی بہن ظاہر کرنے والی خاتون نے بتایا کہ نکاح کے تمام شرعی لوازمات پورے ہیں۔ اس وقت نکاح کرا دیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران ہوا ہے۔ پھر فروری میں مجھ سے رابطہ کیا گیا، اور فروری میں دوبارہ میں نے نکاح پڑھایا، تو پتہ چلا کہ پہلا نکاح تو عدت کے دوران ہوا تھا۔ اچھا، اون چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان کا سیکرٹری تھا، ان کی آنکھیں ان کا کان تھا۔ 2015 میں ریحام خان کو طلاق بھی بشریٰ بی بی کے کہنے پر ہوئی۔ اچھا، اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی قانون جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی آپ نے فلاں کو طلاق فلاں کے کہنے پر کیوں دی، یعنی کوئی اس میں کوئی جرم، کوئی قانون لگ کے عمران خان کو سزا تو ہوتی نہیں ہے۔ عمران خان ازدواجی معاملات کی وجہ سے اضطراب کا شکار رہتے تھے۔ روحانی سکون کے لیے میں انہیں بشریٰ بی بی کے پاس لے کر جاتا تھا، کبھی وہ خود بھی جاتے تھے، کبھی میرے ساتھ بھی جاتے تھے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نکاح ڈیفنس لاہور میں ہوا، مفتی سعید نے بشریٰ بی بی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہیں طلاق ہو چکی ہے۔ خود مفتی سعید کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو پوچھا ہی نہیں، میں نے تو بشریٰ بی بی سے نہیں پوچھا، ان کی بہن سے پوچھا تھا۔ اور لیکن یہ کہہ رہے ہیں اون چودھری صاحب کہ مفتی سعید نے خود بشریٰ بی بی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو طلاق ہو چکی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا میں عدت کا شور مچا تو عمران خان نے کہا کہ خاموش رہو فی الحال، فروری میں ہم جب عدت پوری ہو جائے گی تو دوبارہ نکاح کر لیں گے، اور فروری میں بنی گالہ میں نکاح ہوا۔ اچھا، ایک جملہ انہوں نے اور کہا کہ پہلا نکاح پیش گوئی کے زیر اثر تھا، یعنی پہلا نکاح اس لیے کیا گیا کہ پیش گوئی یہ تھی کہ ان تاریخوں میں اگر آپ نکاح کر لیں گے تو بڑا فائدہ مند ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اچھا، اب اس میں اس سارے جو قضیہ ہے اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی عمران خان نے نکاح دوران عدت کیا تھا، ٹھیک ہے، یہی ثابت ہوا نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی نا۔ یہی ثابت ہوا کہ بشریٰ بی بی کی عدت ابھی چل رہی تھی اور ان کا نکاح عمران خان کے ساتھ ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے، یہ ثابت ہو گیا، اور ان گواہوں کے بیان سے بھی یہی ثابت ہوا، اور اس سے بڑھ کر کچھ ثابت نہیں ہوا۔ وہ غیر شرعی غیر ازدواجی تعلقات تھے یا ناجائز تعلقات تھے، وہ ان بیانات سے ثابت نہیں ہوتا، نہ یہ اس کے چشمدید گواہ ہیں، نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے۔ تو ان گواہان نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ نکاح عدت کے دوران ہوا، اور جب نکاح عدت کے دوران ہوا تو اس کا ازالہ کیا ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اس کا ازالہ صرف یہ ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھا دیا جائے، اور دوبارہ نکاح پڑھا دیا گیا۔ اگر عدت کے دوران نکاح ہو گیا تو اس کا ازالہ یہی ممکن ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو، اور دوبارہ نکاح ہو گیا، دوبارہ نکاح پڑھا دیا گیا۔ باقی معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے درمیان، یعنی ان دونوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے۔
اب اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے قانون اس پہ کوئی حرکت میں نہیں آتا. تو یہ محض پانی میں مدھانی مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن پانی میں مدھانی مارنے سے نہ وہ جھاگ اوپر آئے گا، نہ گھی نکلے گا، نہ مکھن نکلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بیانات بڑا زور شور سے خبر آئی تھی کہ جی بیانات ریکارڈ ہوں گے اور گواہان پیش ہو رہے ہیں اور 3 گواہ پیش کر. جب محمد لطیف نامی جو ملازم ہے ان کا خبر مانے کا وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کرے گا کہ ہاں میں موجود تھا، نکاح ہوا تھا. تو اس سے نکلا کیا یا اس سے ثابت کیا ہوا، یہ میرا بنیادی سوال ہے. تو ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا ایک اور خبر ہے جی، وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس بہت ہی شدید ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے. یعنی خبر یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے اس وقت بہت کرائسس میں ہے، مشکل میں ہے. ایسے میں تو کوئی بھی شخص نخرے نہیں کرتا بلکہ کسی کو بھی ویلکم کرتا، آؤ تم بھی آ جاؤ، تمہیں ٹکٹ چاہیے تم لے لو، تم آ جاؤ. لیکن کتنی حیران کن بات ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی عمران خان جو ہیں وہ پارٹی میں اپنے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنے کے حوالے سے بہت چوزی ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں ایک سیکرٹری جنرل جو ہے پارٹی کے عمر ایوب صاحب، ان کا ایک سرکولر وہ کہتے ہیں ایز پر دی انسٹرکشن آف دی فارمر پرائم منسٹر اینڈ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف Mr. Imran Khan, it is hereby directed to all central party office holders, provincial, regional presidents and general secretaries, office bearers, that all new joinings of senior politicians, notables on national, provincial or regional level should be routed to party's central secretary general for the approval of the chairman Pakistan Tehreek Insaf. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی نوٹیبل کو، کسی عام پولیٹیشین کو، کسی بھی ایسے شخص کو اگر پارٹی میں شامل کرنا ہے تو اس کو سیکرٹری جنرل تک پہنچایا جائے تاکہ سیکرٹری جنرل اس کی اپروول لیں عمران خان سے. یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہ عمران خان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی، کسی اہم شخصیت کو پارٹی میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ عمران خان اپنی پارٹی کو پورا ہائی ریٹ کر رہے ہیں. ان کا مورال بالکل ڈاؤن نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی ابھی بھی بڑی ویلیوبل ہے. ان کی پارٹی بڑی جو ہے وہ ان کی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی کو بھی اتنی آسانی سے شامل کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میری اپروول کے بغیر، میری مرضی کے بغیر کوئی اہم شخص پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن اس لیے اہم ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی تو ختم ہو گئی، تو وہ ان کو عمران خان کا مائنڈ سیٹ دیکھنا چاہیے، یا ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ وہ تو اپنی پارٹی کو اتنا ویلیو دے رہے ہیں کہ ہر ایرے غیرے کے لیے وہ سمجھتے ہیں یہ پارٹی نہیں ہے. اور مجھ سے پوچھ کے کریں کوئی ایسا بندہ نہ پارٹی میں آ جائے جس کو نہیں آنا چاہیے. تو اچھا جی، ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ بول کے حوالے سے ہے. بول کا سارا جو پروسیس ہے، جو اس کا ایویلیویشن ہوئی ہے، وہ آپ کے علم میں ہے. بول کے ساتھ ہوا یہ کہ بول نے پہلے مطلب ایک چینل تھا، اس کے بعد اچانک وہ بہت اوپر آیا، لوگوں میں عوام میں اس کو بڑی پذیرائی ملی، اور اس کو ایک پرو پی ٹی آئی چینل کے طور پر لیا گیا، یا لوگوں نے سمجھا کہ وہ عمران خان اور ان کے موقف کی بات کر رہا ہے. پھر وہ چینل پر دھاوا بول دیا گیا، پھر وہ چینل بک گیا، اور اس کے بارے میں مختلف طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اور ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اب اس چینل کو بالکل ہی بند کرنے کی تیاریاں ہیں. یعنی چینل کے جو بہت سارے مختلف شعبوں کے واجبات ہیں وہ ادا نہیں کر پائے. آج خبر یہ ہے کہ ٹیکس عدم ادائیگی پر ایف بی آر ان ایکشن. ایف بی آر کی ٹیم کراچی میں نجی ٹی وی کے ہیڈ آفس پہنچ گئی. نجی ٹی وی انتظامیہ پر 1 ارب 16 کروڑ 80 لاکھ روپے کے ٹیکس واجبات ہیں. ایف بی آر حکام نوٹسز دینے کے باوجود ٹیکس جمع نہیں کرایا گیا. ایف بی آر حکام. ایف بی آر کی ٹیم نے پریس کلب کے باہر کھڑی سیٹلائٹ وین تحویل میں لے لی، اور وہ سیٹلائٹ وین جو تحویل میں لی گئی ہے اس کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بھی اس چینل کے پر ان کا یہ جو ایف بی آر حکام ہے وہ آئے ہیں، انہوں نے ایکشن کیا ہے، اور اس چینل کو جو ہے وہ ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ چینل کے باہر موجود ہیں. اب کیا ایکشن لیا گیا انہوں نے، ظاہر ہے وہ ابھی سیل تو نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ پہنچے ہیں اپنا ٹیکس وصول کرنے کے لیے. تو بہرحال بول ٹی وی مشکل میں ہے. اسی طرح ایک اور چینل ٹیلن ہے، اس کے بارے میں بھی خبریں چلتی رہتی ہیں. وہ بھی لانچ ہوا تھا حالانکہ تھوڑا عرصہ پہلے. وہ بھی چینل بیچنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں. الیکشن کا انتظار کریں گے، اور الیکشن کا انتظار کر کے اور اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ حالات کیا ہوتے ہیں.
چلانا ہے یا بیچنا ہے، لیکن وہ اس کو بہرحال ابھی تک ارادہ رکھتے ہیں بیچنے کا۔ ٹیلن نیوز بھی شاید جو ہے وہ سروائیو نہ کر پائے اور بک جائے۔ پچھلے دنوں میں جو واقعات اس کے ساتھ ہوئے وہ آپ کے علم میں ہے، روف لاسا صاحب کو جیسے کہ ان کے پیکج کو کم کیا گیا تو وہ پھر انہوں نے اپنا کانٹریکٹ یاد دلایا، وہ ڈیٹیلز آپ کے علم میں ہے ساری۔ تو بہرحال اس طرح کے اس وقت میڈیا کے حالات ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔